قطر میں لوگوں کے پاس ایوریج ایک انجینئر کے پاس 1 ملین سے لے کے ½ ملین درہم ریال پڑا ہوا ہے اس ٹائم. 1 روپیہ کوئی بھیجنے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں لیکن آپ انہیں کوئی سولوشن تو دیں. حکومت جو کہہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے تو کوئی پروجیکٹ تو گنوائیں. آپ اس بندے کا سوچیں جس بیچارے نے ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا. وہ مزدور، وہ مستری جو 1500 روپے سے لے کے 2000 روپے کی یا 800 روپے سے 1500 روپے کی مزدوری کرتا تھا، اس کا تو کام ختم ہو گیا. وہ روڈ پہ آ کے لوگوں سے چیزیں کھینچے گا نہیں، مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. السلام علیکم ناظرین، میں انس گوندل ہوں. اس وقت میں پریس کلب میں موجود ہوں لاہور میں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران فضل صاحب جو کہ ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں. آج یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکے، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے. ارے سر، سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ اس پریس کانفرنس کی کیا ضرورت پڑی آج؟ کیوں؟ جی، اس پریس کانفرنس کی ضرورت ہمیں یہ محسوس ہو رہی تھی کہ بہت ساری اس ٹائم پہ نیوز آ رہی ہیں جن میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ گورنمنٹ دوبارہ ٹیکسز انکریز کرنے جا رہی ہے. ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ گورنمنٹ ٹیکسز کو ریڈیوس نہ کرے، ری اسٹرکچر کرے. اب یہاں پہ یہ ورڈ جو ری اسٹرکچر کا ہے اس کو ذرا ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم گورنمنٹ کو اپنا ریونیو ریڈیوس کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا ٹیکس کو ری اسٹرکچر کر کے کسی جگہ پہ بڑھائے اور کسی جگہ پہ ریلیف دے. اصل آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کے نمبر آف ٹرانسفرز انکریز ہوں. جب نمبر آف ٹرانسفر انکریز ہوں گے تو جو یہ پیسہ ہے یہ بہت سارے ہاتھ بدلے گا. اس کے تھرو گورنمنٹ کو اپنا ریونیو ملے گا اور بزنس چلے گا. اچھا کامران صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بڑی ہے یا کم ہوئی ہے، اور عام جو بندہ ہے اس کا گزارا ہو پا رہا ہے؟ سرمایہ کاری بڑھی تو میرے خیال میں جی کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا. جی سرمایہ کاری ختم ہو رہی ہے. میں ابھی قطر سے ہو کے آ رہا ہوں. جی قطر میں لوگوں کے پاس ایوریج ایک انجینئر کے پاس 1 ملین سے لے کے ½ ملین درہم ریال پڑا ہوا ہے اس ٹائم پہ. تقریباً 8 کروڑ سے 4 کروڑ پہ ہر بندے کے پاس پڑا ہوا ہے. 1 روپیہ کوئی بھیجنے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں. ہر بندے کا مطالبہ یہ ہے کہ یار میں نے جو پیسے بھیجے تھے میرے وہ ڈالر کی وجہ سے آدھے ہو گئے اور جو پلاٹ کی قیمت ٹوٹی ہے اس کی وجہ سے اور آدھے ہو گئے. تو جس نے 1 لاکھ درہم 1 لاکھ ریال بھیجا تھا اس کا 25,000 ریال ہو گیا. وہ کیسے پیسے بھیجے گا؟ یہ بات جب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں کے پاس ہم نے وہاں بیٹھ کے ایک محتاط اندازے کے حساب سے کیلکولیٹ کیا. 20,000 فیملیز ہیں جو GCC میں اس ٹائم پہ جابس پہ ہیں. ان 20,000 فیملیز کے پاس 5 سے 5.5 بلین ڈالر پڑا ہوا ہے جو وہ وہاں پہ عرب ملکوں کے اکاؤنٹوں میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں لیکن آپ انہیں کوئی سولوشن تو دیں. اس سولوشن کے لیے آپ کو پہلے ریلیف دینا ہوگا، پھر کوئی پلاننگ دینی ہوگی اور اس کے ساتھ ان کو کمٹمنٹ اور ان کا ٹرسٹ ون کرنا ہوگا، پھر یہ پیسہ ہے. سر یہ بتائیں کہ حکومت آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ حکومت یہ بات کریے کہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ رہی ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ لوگ بے روزگاری کی طرف گئے ہیں. تو ریل اسٹیٹ کے اندر بھی ڈاؤن فال ہے اس وقت. حکومت جو کہہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے تو کوئی پروجیکٹ تو گنوائیں. کون سی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ میں تو کم از کم اپنے 100 کے قریب تو میرے ایسے ڈیولپر دوست ہیں جن کے پروجیکٹ تقریباً بند ہو گئے ہیں یا بند ہو چکے ہیں. تو اس ٹائم پہ تو کنسٹرکشن تقریباً ہالٹ ہو چکی ہے. یہ تو اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے، ہم کسی طریقے سے کنسٹرکشن کر رہے ہیں. سو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، جس کو آپ سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں وہ اس ٹائم پہ کسی کے سامنے نہیں ہے. ہو سکتا ہے پیپرز کے اندر ضرور ہو. جو ہمارا سوال ہے، جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ ہماری تو چلے الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. آپ اس بندے کا سوچیں جس بیچارے نے ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا. وہ مزدور، وہ مستری جو 1500 روپے سے لے کے 2000 روپے کی یا 800 روپے سے 1500 روپے کی مزدوری کرتا تھا، اس کا تو کام ختم ہو گیا. وہ روڈ پہ آ کے لوگوں سے چیزیں کھینچے گا نہیں، مارے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. آپ اس کے لیے کوئی حل دیجیے. سر یہ بتائیں کس کی حکومت بہتر تھی؟ عمران خان کا دور اچھا تھا یا شہباز شریف صاحب کا اچھا ہے؟ دیکھیں جی، وہ حکومت بھی پاکستان کی حکومت تھی اور یہ حکومت بھی پاکستان کی حکومت ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بھی اس ٹائم پہ حکمران ہیں وہ پاکستان کے حکمران ہیں. ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. ہم کسی پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے بات نہیں کر رہے، ہم پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں. کہ آپ اپنی ذات کے لیے یہاں پہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں، مطالبات نہیں کر رہے ہیں، مجموعی طور پہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا ایجنڈا ہے جی، ہمارے ساتھ جو منسلک ہزاروں لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کسٹمرز ہزاروں لاکھوں جڑے ہوئے ہیں. ہم ان کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں اور یہ حکومت ہماری حکومت ہے. اسی لیے ہم نے آج یہ پریس کانفرنس کیا ہے کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ حکومت کنسیڈر کرے گی، کیونکہ ہماری بہت ریزنیبل ریکوائرمنٹس ہیں. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ بٹھا کے اس کو ریشنل طریقے سے کیا جائے، ایک سنگل ایجنڈے پہ جا کے ڈیسیژن مت لیا جائے. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ یہ کہنا ہے ہمارے مطالبات ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف لایا جائے اور تاکہ پاکستان کے اندر معاملات بہتر ہوں اور جو سرمایہ کاری وہ پاکستان کے اندر آئے.